خوشحالی پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں خوشحالیاں پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ ایمان، اخلاق، اخلاص کی اعلیٰ بلندیاں پائیں اور کامل ایمان پائیں اور زندگی کا سچا عقیدہ ہے تو اس کی حفاظت پائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا ایسے نہیں فرمایا، ایک پل کے اندر ایمان یوں سلب ہو جاتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. مولا مجھے کسی گناہ کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر، ایسا آزمائش کہ میرا ایمان مجھ سے چھن جائے. شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑی ہستیوں کے مرشد اعظم تھے. ایک غیر مسلموں کی بستی میں گئے، بر ایک نظر بھٹکی اور پانی کے کنویں پہ ایک حسینہ پہ ایک نظر بھٹکی، ایمان وہیں سلب ہو گیا اور کہنے لگے مجھے یہیں چھوڑ دو. بڑا لمبا واقعہ ہے، ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بڑا لمبا واقعہ. حضرت تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ کے والد نے اس پہ پوری ایک کتابچہ لکھا ہے، اس کے اوپر پورا کتابچہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کتابچہ لکھا ہے کہ وہ سارا کا سارا جو ہے استاد شاگرد روتے 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 آخر چلے گئے. جب چلے گئے سال کے بعد واپس آئے، جس عصا کے ساتھ خطبہ دیتے تھے ڈنڈے اور عصا کے ساتھ اسی عصا سے خنزیر چلا رہے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، مولا آج اگر ایمان کی تو نے چونڈی اور ذرہ دیا ہے مولا اسی کی قبر تک اس کو ساتھ لے جانے میں تو میری مدد فرما. ایک پل میں پتہ نہیں ہے، لیکن جو اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں آج انشاءاللہ میں نہیں کہتا، اس کے نام کو دے رہا ہوں، اسی کے نام کے بھروسے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا غیب کے خزانے سے آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کی حفاظت، ایمان کی، عقیدے کی، اخلاق کی، اخلاص کی، غیب کے خزانوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا. پہلا عمل جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ غزوہ خندق کا وہ لفظ ہے جو قرآن میں بھی ہے اور مستند روایات کے ساتھ میں نے وہ ساری روایات اکٹھی کی ہیں، بہت زیادہ روایات مستند اکٹھے کی ہیں جو روایات میں بھی ثابت، صحیح حدیث سے بھی ثابت. میری کوشش ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسے عمل دوں جن کی سند موجود ہو قرآن میں، حدیث میں اور میرے اکابر اور اسلاف میں. اور ایک بندے کو اگر سند نہیں ملتی تو پھر اپنے علم کی کوتاہی کو ختم کرتے ہوئے کتابوں میں غوطہ لگائے ڈوبے. یہ نہ کہے کہ حکیم طارق خود ساختہ وظیفے بتاتا ہے، ارے خود ساختہ نہیں ہیں، وہ میرے اکابر کے موجود ہیں. ہمارے نالج مطالعے کی کمی ہے جو ہم وہ تلاش نہیں کرتے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا، حامیم لا ینصرون. قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے. حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، میری طرف توجہ کیجئے گا، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے. اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا. 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے. اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، یہ حالت ہے. اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو. کیا آپ آج سے پہلے آپ کے بڑوں پہ اتنا فاقہ آیا ہے کہ کسی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر وہ حالات نہیں آئے اور وہ اتنے حالات کمزور ہو جائیں اور حالات اتنے. حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا. حزب البحر نے جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے. اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں
کہ آخر ہو جائے. اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصارون کو اخیر کر دیں پڑھنے کی. اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے؟ میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں. دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں. عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا. تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصارون کے. ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، اہل بیت بھی صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے. جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ. اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں. چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں. چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں. بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں. اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. حامیم لا ینصارون، لا ینصارون، لا ینصارون حدیث میں موجود ہے. قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصارون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں. قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا. جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، وہ اعمال ہی تھے. جب میرے آقا فتح مکہ پہ تشریف لائے تھے، آپ کے سر مبارک پہ سیاہ امامہ تھا، سیاہ پگڑی تھی. فتح مکہ پہ جب تشریف لائے تھے، میرے مدینے والے کے سر مبارک پہ سیاہ پگڑی تھی اور اونٹنی میں بیٹھے تھے، اور وہ دعائیں تھیں اور اعمال تھے کہ جن مکہ والوں نے میرے مدینے والے کو اس پہ مجبور کر دیا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں، آج وہی چھپتے پھر رہے ہیں اور امان پاتے پھر رہے ہیں. اور میرے آقا نے کعبہ کے دروازے کو ایسے ہاتھ سے تھام کے سب کو امان دے دی. جو شخص یہ لفظ پڑھے گا وہ امان نہیں مانگے گا، لوگ اس سے امان مانگیں گے. غور سے سمجھیے گا، یہ نقطہ بڑا گہرا بتا رہا ہوں اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں. ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے. ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں. حفاظت کا انوکھا نظام، خیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے. کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحت یاب ہوئے. ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بتایا، جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا. حیدرآباد کے ایک جوان تھا، اس کی والدہ کو کینسر تھا اور یہ وظیفہ اس نے پڑھنا شروع کیا. سارے گھر والوں نے، ابکری میں اس کی پوری رپورٹ چھپی تھی کئی سال پہلے، ماہنامہ ابکری میں، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھے کہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے لے گئے کراچی کے بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے، تو انہیں کہا اس کو کینسر تو ہے نہیں. انہوں نے کہا یہ رپورٹیں صاحب کا ہیں. وہ حیران ہوئے، صاحب کا رپورٹیں ٹھیک ہیں، اس کے مطابق اس کے پورے بدن پہ کینسر پھیل چکا ہے اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھا تھا حامیم لا ینصارون، انہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے. بہرحال اس کو کینسر نہیں ہے. یہ بتائیں، آپ سے سوال کروں گا،
اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر علیحدہ ملے گی۔ حامیم قرآن میں ہے، قرآن کا ثواب ملے گا۔ لا ینصرون قرآن میں ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ غزوہ خندق کی سنت ہے، جہاں خندق کھودنا سنت، مشقت کرنا سنت، جہاں اور سنتیں وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے۔ آج ایک یاد رکھنا، مسلمانوں کے لیے اس وقت ہر طرف خندق ہی خندق ہے، آزمائش کی، ابتلا کی، دجالی فتنوں کی، خندق ہی خندق ہے۔ میری بات کو گہرائی سے سمجھ لینا، خندق ہی خندق ہے۔ اس کا حل حامیم لا ینصرون ہے۔ جہاں جادو کا زور ہو، جہاں جنات کے فتنے ہوں، وہاں یہ مسنون عمل جو صحابہ اہل بیت محمد آل محمد اصحاب محمد سے ثابت ہے، ان کی زندگیوں کا ورد ہے اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے، اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔